أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم قل اے پیارے پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو ان کنتم اگر تم تحبون اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی میری پیروی کرو یحببکم اللہ تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا واللہ غفور الرحیم اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں قل فرما دیجیے اطیعوا اللہ والرسول اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ پھرے رہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ پس بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو ونوحن اور نوح علیہ السلام کو وآل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو وآل عمران اور عمران کی آل کو علی العالمین جہان والوں پر ذریتم بعضها من بعض وہ ایک دوسرے کی اولاد تھے واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے رب العالمین نے ایک ڈراوا دیا ہے تخویف دی ہے کہ دیکھو ایک دن آنے والا ہے قیامت کا دن اس دن سارے کے سارے انسان وہاں پہ جمع ہوں گے کوئی بھی انسان کہیں بھی چھپ نہیں سکے گا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو پھر ہر عمل کو اپنے سامنے پائیں گے چاہے برا ہو چاہے اچھا ہو ہر عمل ان کا سامنے ہوگا اور پھر وہ انسان چاہے گا کاش کاش کرے گا ہائے کاش میرے اور ان اعمال جو برے اعمال ہیں بہت لمبی دوری ہوتی ان میں لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا بلکہ سارا کچھ سامنے پائے گا ان کو اس کی بدعمالیوں کی سزا دی جائے گی اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہے ہیں لہذا اللہ سے ڈر جاؤ اور برے کاموں سے باز آ جاؤ نیکی کام کرنا شروع کر دو وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بڑا مہربان ہے اللہ نہیں چاہتا کہ انسان برے کاموں کی طرف جائے اللہ نہیں چاہتا کہ انسان جہنم میں جائے جہنم میں جلے آگ میں جلے اللہ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں لیکن اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے انسان کو چاہو تو جہنم والا رستہ اختیار کر لو چاہے جنت والا رستہ اختیار کر لو آپ کی مرضی ہے آگے فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ آگے والی آیت کی نا دو شان نزول ہے یعنی اس کے نازل ہونے کی وجہ شان نزول کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونے کی وجہ نازل یہ کیوں ہوئی کس وقت نازل ہوئی اس کی وجہ کیا تھی اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا اس کا یہ بتایا جاتا ہے یہاں پہ یعنی اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ کہتے تھے ہم جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں نا غیر اللہ کو اپنا حاجت روا مشکل کشایا ان کے سامنے ہم نظر و نیاز دیتے ہیں ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں ان کی صرف ان کو تو ہم درمیان میں وسیلہ بناتے ہیں اصل ہم کیا حاصل کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اللہ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں تو امام الانبیاء نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو پھر میری پیروی کرو اور میری پیروی کس چیز میں توحید میں شرک چھوڑ دو توحید کی طرف آ جاؤ تو اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا تمہیں غیر اللہ کو درمیان میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور دوسری اس کا دوسرا شان نزول اس کا یہ ہے کہ جو وہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ 82 بلکہ 84 آیتیں جو شروع والی ہیں یہ نجران کے جو عیسائی اکٹھے ہو کے آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے ان کے بارے میں نازل ہوئی اور اسی وقت نازل ہوئی تھی وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو جو اپنا الہ سمجھتے ہیں معبود سمجھتے ہیں اصل وجہ کیا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں
ہم بھی کیا چاہتے ہیں؟ اصل میں ہم ان کو جو درمیانی وسیلہ بنا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی ماں کو، اصل وجہ یہی ہے کہ ہم ان دونوں کو درمیان میں لا کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر توحید کی طرف آ جاؤ، شرک کو چھوڑ دو۔ آگے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، پیارے پیغمبر فرما دو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو پھر فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، تمہیں فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہارے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے گا۔ یعنی اگر تم اللہ کے نزدیک ہی جانا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، پھر شرک کا سہارا نہ لو بلکہ توحید کا سہارا لو، توحید کی طرف آ جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ، اللہ تم سے محبت شروع کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تم نے جو توحید کے اندر داغ لگایا، تم نے توحید کو نہیں مانا، اللہ تمہارے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ یعنی انسان جب شرک کی طرف چلا جا رہا تھا، اگر اس کو چھوڑ کے توحید کی طرف آ جائے تو اللہ اس کی شرک کو بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی اگر توبہ انسان پکی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے شرک جیسے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور واللہ غفور الرحیم، یہ علت ہے، وجہ کیا ہے کہ اللہ کیوں معاف فرما دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت ہے غفور، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ چاہتا بھی ہے کہ بخشوں کو انسان آئے تو صحیح۔ جیسے میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو کہ اللہ یہ تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نشان کے مطابق آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کوئی ہے دعا مانگنے والا، اس کی دعاؤں کو قبول کروں، ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے والا، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی رزق میں اضافہ کروانے والا، میں اس کو روزی دے دوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ لمبی حدیث ہے، یہاں پہ رب العالمین اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ آؤ میں بخش دوں، آؤ میں بخش دوں، تمہارے گناہ کو میں بخش دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ غفور، بڑے یعنی معاف فرمانے والے، رحیم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی عام ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اگر تم شرک سے باز آ کے توحید کی طرف آ جاؤ، پچھلے گناہ اللہ سارے معاف فرما دیں گے۔ قل، اے پیارے پیغمبر فرما دو، اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی، یعنی اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، چونکہ رسول سارے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے جو دین آتا ہے اس کی تشریح کرنے والے ہیں نبی علیہ السلام، سارے ہیں، سارے کا مطلب ہوتا ہے تشریح کرنے والے، تو لوگوں کو اللہ کا دین بتاتے ہیں، کھول کھول کے بتاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کرو اور نبی علیہ السلام کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اس چیز سے پھرے رہے، اللہ کی اطاعت نہ کی، اس کے رسول کی اطاعت نہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تم تو چاہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر کان کھول کے سن لو، اگر تم توحید کی طرف نہیں آؤ گے تو بے شک اللہ تعالیٰ پھر کافروں سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اگر تم کفر میں ہی رہو گے، کفر کے اوپر ڈٹے رہو گے، توحید کی طرف نہیں آؤ گے، اللہ پھر کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ محبت کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں توحید کے اوپر آنا پڑے گا، شرک چھوڑنا پڑے گا۔ ان اللہ اصطفیٰ، آگے رب العالمین نے اس کے اوپر توحید کے اوپر دلیل عقلی دی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، آگے فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، یعنی اللہ تعالیٰ یہ دلیل دے رہی ہے کہ تم کبھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا الہ مانتے ہو، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا الہ مانتے ہو، معبود مانتے ہو، اصل بات یہ ہے، یہ ذہن میں رکھو کہ وہ کسی کی اولاد ہیں، ان کے والدین ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بلکہ ان کی ماں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے؟ ان کی ماں ہے۔ باقی پیغمبر جن کو تم اپنا الہ معبود سمجھ رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد بھی ہیں کہ نہیں؟ ان کے والد بھی ہیں، مطلب وہ اپنی ذات میں، اپنے پیدا ہونے میں کس کے محتاج ہیں؟ اپنے والد کے محتاج ہے۔ تو جو والدین کا محتاج ہو اپنے وجود میں، تو وہ معبود کیسے بن سکتا ہے؟ وہ الہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے ان کو، یعنی مصطفیٰ بنا لیا ہے، چن لیا ہے، ان کو معبود نہیں بنایا ہے۔ کیا کر لیا اللہ نے؟ ان کو چن لیا، ان کو معبود نہیں بنایا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا، اصطفیٰ چن لیا آدم علیہ السلام کو، و نوحن، اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آل میں رب العالمین نے نبوت جاری کر دی۔ ان کے بعد جتنے بھی اکثر نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے کس میں سے آئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ وآل عمران، اور آل عمران کو بھی چن لیا رب العالمین، العالمین جہان والوں پر، اس وقت کے جہان والوں پر، جس وقت یہ تھے اس وقت کے جہان والوں پر رب العالمین نے ان کو چن لیا تھا، یعنی اس وقت کے جہان والوں پر رب العالمین نے سب کے اوپر ان کو فضیلت دی تھی۔
اور جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو ساری کی ساری کائنات سے افضل امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے اونچے ہیں، سب سے ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ لہٰذا اس کا پھر مطلب یہ نکلے گا اس وقت کے جہان والوں کے اوپر رب العالمین نے آل عمران کو، آل ابراہیم کو کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے۔ لیکن ہمارا جب نبی علیہ السلام تشریف لے تو یہ ساری کائنات سے کیا ہو گئے؟ افضل ہو گئے۔ ذریۃ بعضها من بعض، یہ اصل میں بات یہاں پہ مدعا اصل یہ ہے، دعویٰ اصل یہ ہے، ذریۃ بعضها من بعض، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی، آدم علیہ السلام بھی، آل ابراہیم، آل عمران، یہ سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کی کیا ہے؟ اولاد ہیں۔ جب اولاد ہیں تو پھر معبود نہیں ہو سکتے۔ معبود وہی ہے جو نہ کسی سے جنا گیا ہو اور نہ اس سے کوئی جنا گیا ہو، معبود وہی ہے۔ تو یہ جو نبی کا، ان نبیوں کا تذکرہ ہوا ہے، یہ معبود نہیں بن سکتے ہیں۔ چونکہ آل عمران کا تذکرہ آ گیا تو آل عمران میں کون کون آئے گا؟ مریم صدیقہ بھی آئیں گی اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، کیونکہ آل عمران کی بیٹی ہے مریم، مریم کے بیٹے کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو گویا کہ جب آل عمران کہہ دیا تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نفی ہو گئی اور ساتھ مریم صدیقہ کی بھی نفی ہو گئی کہ یہ بھی الہ اور معبود نہیں ہے۔ الہ اور معبود کون ہے؟ اللہ۔ چونکہ یہ دوسرے کی اولاد ہے تو جو ایک دوسرے کی اولاد ہوتا ہے اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہے، جب محتاج ہو جائے تو وہ معبود نہیں بن سکتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں ہر جگہ سے، ہر کسی کی ہر بات کو، علیم جاننے والے ہیں ہر جگہ سے، ہر کسی کی ہر حالت کو، ہر وقت ہر کسی کی ہر حالت کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ ایسی ذات کو چھوڑ کے کسی اور کو انسان معبود بنائے بیٹھا رہے، اس کی عقل پہ ماتم ہے۔ جو انسان سمجھتا ہی نہیں ہے، سوچتا نہیں، اتنے دلائل موجود ہیں کہ ساری کائنات کا نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ پھر ان کے معبود بھی ساروں کے سارے کون تھے؟ اللہ تعالیٰ تھے۔ جب ان کے معبود بھی اللہ تھے تو پھر ہمارے معبود بھی کون ہے؟ اللہ۔ اللہ پاک سے دعا کریں۔